بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بل گیٹس اور محمد نذیر میں کیا فرق ہے؟ انسان محنت سے کامیاب نہیں ہوتا، امیروں کی عادتیں اپنانے سے ہوتا ہے۔ امیر لوگ وش اور ڈیزائر کا فرق سمجھتے ہیں، یہ جانتے ہیں کتنی دولت چاہیے۔ 9 to 5 کام کرنے والے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ امیر لوگ اپنا پلان کبھی نہیں بدلتے۔ آج کی سٹوری دو لوگوں کی ہے، بل گیٹس اور محمد نذیر کی۔ بل گیٹس ہفتے میں 2 کتابیں پڑھتا ہے، لیکچر دیتا ہے، جاگنگ کرتا ہے، گولف کھیلتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے۔ یہ پوری دنیا میں پولیو کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ اپنے بیوی اور بچوں کو شاپنگ کرواتا ہے، آدھا گھنٹہ لائن میں لگ کر کافی اور برگر لیتا ہے۔ ہفتے میں 4 دن چھٹی کرتا ہے اور کام کے 3 دن صرف روزانہ 4 گھنٹے دیتا ہے، اور یوں ہفتے کے کل 12 گھنٹے بنتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود صرف ایک سیکنڈ میں $130 کماتا ہے، اور روزانہ اس کی دولت میں $1,87,200 کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ رقم پاکستانی روپوں میں 2.5 کروڑ بنتی ہے۔ دوسرا بندہ محمد نذیر ہے، یہ مزدور ہے۔ محمد نذیر روزانہ 12 گھنٹے کام کرتا ہے، گرمی ہو یا سردی، آندھی ہو یا بارش، یہ روزانہ 12 گھنٹے کام کرتا رہتا ہے۔ یہ ہفتے میں کوئی چھٹی نہیں کرتا، صبح سے شام تک کام کرتا ہے، کوئی کتاب نہیں پڑھتا، کوئی فلم نہیں دیکھتا، اور کبھی گولف بھی نہیں کھیلا۔ اس نے بیوی اور بچوں کو کبھی سیر نہیں کروائی۔ اتنی محنت کے باوجود وہ روزانہ 1,000 کماتا ہے، مہینے کے 30,000 روپے۔ دونوں میں محنت کون زیادہ کرتا ہے، بل گیٹس یا محمد نذیر؟ یقیناً محمد نذیر۔ یہ روزانہ 12 گھنٹے کام کر کے 1,000 کماتا ہے، اور جبکہ بل گیٹس پورے ہفتے میں 12 گھنٹے کام کرتا ہے اور 1,58,40,000 کماتا ہے۔ ایک طرف محمد نذیر اتنی محنت کر کے 12 گھنٹوں کے 1,000، جبکہ دوسری طرف بل گیٹس 12 گھنٹے کام کر کے 1,58,40,000 کماتا ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ صرف محنت سے انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ اگر محنت سے ہی کامیابی ملتی تو محمد نذیر بل گیٹس سے زیادہ امیر ہوتا۔ دنیا کے تمام امیر لوگ وش اور ڈیزائر میں فرق سمجھتے ہیں۔ وش خواہش کو کہتے ہیں، اور ضروری نہیں ہماری ساری خواہشیں پوری ہو جائیں۔ مثلاً دنیا کا ہر شخص امیر ہونا چاہتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ خواہش ہے۔ اور کھانا کھانا، یہ کیا ہے؟ یہ ڈیزائر ہے۔ اگر ہماری ساری خواہشیں ادھوری بھی رہ جائیں تو ہم مکمل طور پر زندہ رہیں گے۔ لیکن اگر ہماری ڈیزائر یعنی خوراک، پانی، آکسیجن اور ادویات پوری نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ ہم سروائیو نہیں کر سکیں گے۔ ڈیزائر جتنی ضروری ہوتی جاتی ہے، ہم اتنی ہی سر توڑ کوشش کرتے ہیں۔ جب تک ہم دولت کو ڈیزائر کی طرح نہیں سمجھیں گے، وہ ہمارے پاس نہیں آئے گی۔ ہم صرف خواہش سے امیر نہیں ہو سکتے۔ آپ اس وقت امیر ہوں گے جب آپ دولت کو آکسیجن، پانی اور کھانے کی طرح نہیں لیں گے۔ امیر لوگوں میں دولت خواہش نہیں، ڈیزائر ہوتی ہے۔ یہ اس کو مانگتے نہیں ہیں، اس کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں۔ دوسری خوبی، ہمیں دولت کتنی چاہیے؟ امیر لوگ اپنی دولت مندی کا گول فکس کرتے ہیں۔ یہ پہلے دن ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کروڑ پتی، ارب پتی یا کھرب پتی بننا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ ہم امیر بننا چاہتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں ہم کروڑ پتی، ارب پتی یا کھرب پتی بننا چاہتے ہیں۔ جبکہ غریب صرف یہ کہے گا کہ میں امیر بننا چاہتا ہوں۔ بھائی میرے، 20,000 والا بھی امیر ہوتا ہے اور کھرب پتی بھی امیر ہوتا ہے۔ آپ کون سا امیر بننا چاہتے ہیں؟ جب بھی مانگیں دینے والے کی قدرت کو دیکھ کر مانگیں، اور جب بھی دیں اپنی اوقات کے مطابق دیں۔
جب ہم نے اللہ ہی سے مانگنا ہے تو ہم اس سے اس کی قدرت کے مطابق کیوں نہیں مانگتے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں کھرب پتی بنا دے۔ بل گیٹس کہتا ہے میں نے 1980 میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں دنیا کا امیر ترین شخص بنوں گا جب میرے پاس پرانی گاڑی ہوتی تھی اور اس کی قسطیں ادا کرنے کے لیے بھی میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے۔ بل گیٹس نے کہا کہ میں نے اپنی ساری دولت اس وقت چیریٹی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔